حضرت زکریا علیہ السلام نے جس طرح اولاد کے لیے دعا مانگی اور جتنی عاجزی سے مانگی، سورہ مریم کی ابتدائی چند آیات پڑھ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ یوں کہہ رہے ہیں، رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اے میرے پروردگار ابھی بھی اپنی دعاؤں کے قبول ہونے سے مایوس نہیں ہوا۔ یعنی اولاد کی دعا مانگتے مانگتے بڑھاپا آ گیا اور ابھی اللہ کے در سے لو لگی ہوئی ہے۔ پھر کہا فہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دیجیے۔ تو اولاد کا ہونا ایک خوشی، لیکن اولاد کا نیک ہونا اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ تعلیم دی کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو دعا پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو میاں بیوی ملاپ سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو شیطان کے مکر سے بچائیں گے، اولاد نیک ہوگی۔ اب اس پر ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیسا سنہری اصول بتایا اولاد کے نیک بننے کا، ہم بنیاد ہی غلط رکھتے ہیں۔ کئی لوگ تو اس طرح غفلت کی حالت ہوتی ہے کہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں۔ شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم کون سے اعمال اپنائیں تو خود بھی نیک بنے، اولاد بھی نیک بنے۔ اسی لیے انبیاء کرام نے نیک اولاد کی دعائیں مانگی۔